What exactly went wrong in PIMS incident? ہر جو اس ادارے میں کام کرنے والے ہیں سب کو اپنے اپنے ذمہ داری کا پتہ ہو کہ میں نے مریض کو داخل کرنا ہے تو کس طرح داخل کرنا ہے. پورے ملک کے ہسپتالوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ جی کسی جگہ بھی فار ایگزامپل اگر تو آگ لگ جائے تو اس کی ڈرل نہیں ہوتی. اس میں تو یہ کہا کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے، تو کیا اس کے بارے میں پہلے کسی کو سوچنا نہیں تھا؟ کوئی مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں دیکھنے والا؟ میں کسی کو بھی ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہرا سکتا کہ ذمہ داری کسی کو سونپی نہیں گئی نا، وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ کسی کی ذمہ داری ہے. ہاں. کہتے ہیں یار خیال رکھو. میں نے کہا سر کیا خیال رکھوں، اس نے تو تھپڑ مارا ہے اور اس کو میں نے کہا ہے کہ لکھ کے دے دو تاکہ وہ کریں اور ہو سکتا ہے کل اسٹرائک ہو جائے. کیا اس طرح کا کوئی مزید سانحہ ہونے کا امکان موجود ہے؟ اگر اسی طرح رہے بالکل ہے، آج بھی ہو سکتا ہے. جی ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم انٹرویو لے کے آئے ہیں. آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک بہت تکلیف دہ سانحے کا منظر دیکھا اور پمز میں 14 بچوں کی ہلاکت، اور وہ نوزائیدہ بچے تھے، ان کی ہلاکت ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے کہا اس کا استعفیٰ مانگ لیں، اس کا استعفیٰ مانگ لیں، لیکن اور شاید استعفے آ بھی جائیں. کیا اس سے پمز ہاسپٹل، ہمارے ہیلتھ ڈویژن کی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی یا باقی ہسپتالوں کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ تو میرا نہیں خیال ہوگی. ہمیں صرف تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے کسی ایک بڑے آدمی کا استعفیٰ لے لیا. جو اس وقت اہم بات ہے کہ ہم سنجیدہ لوگوں سے سنجیدہ بات کریں کہ یہ سسٹم کو تبدیل کس طرح کیا جا رہا ہے. جو کرنٹ سسٹم ہے یہ نہیں چل رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اس کو تبدیل کیسے کیا جائے، فلاز کیا ہیں، امپروومنٹ کیا سے ہو سکتی ہے، کیا موجودہ ہیلتھ سسٹم کولیپس کر چکا ہے یا اس میں کوئی جان باقی ہے. میرے لیے بہت عزت اور احترام کی بات ہے، آج پروفیسر ڈاکٹر خلیق الزماں صاحب ہمارے مہمان ہیں. ان کا تعارف ویسے تو دنیا ان کو جانتی ہے ان کے طبی کارناموں کی وجہ سے، لیکن 30 سال سے زیادہ انہوں نے پمز ہاسپٹل کو دیے ہیں اور بہت مختصر عرصے کے لیے یہ پمز ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر یا جو سب سے بڑی پوزیشن ہے وہ بھی رہے ہیں، اور یہ ہیلتھ سسٹم کو جانتے ہیں. یہ میرے اور آپ جیسے جو لوگ اینکر یا سننے والے ہیں ان سے زیادہ ان ڈیپتھ نالج ان کی ہے، تو ہم ان سے اس گفتگو میں ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، صرف نوحے نہیں پڑھنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ. آئی تھنک یہ میرے لیے بھی اعزاز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ جو سانحہ ہوا مین ریزنز کیا آپ کو لگتی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا. دیکھیں جی، ذمہ داری تب قبول کرے گا جب کو اس کے ذمہ داری سونپی گئی ہو اور وہ ایک سسٹم کے تحت سونپی جاتی ہے. ہر ادارے میں، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک فیملی گھر بھی ایک ادارہ ہے، اس میں والدہ کا اپنا رول ہوتا ہے، والد صاحب کا اپنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا اپنا رول ہوتا ہے، اور اگر رشتہ دار اور وہ ساتھ ہوں اور اگر آپ کے ملازم ہوں تو ان کا اپنا رول ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اپنے رول کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. یہاں تک کہ والدین ایک دوسرے سے اپنے بچوں کے بارے میں آپس میں مشورہ کر کے اس کے بعد ان کو جو بھی پرورش ان کی کرتے ہیں یا ان کی نگہبانی میں یا ان کا جو بھی کسی اسکول میں داخل کرنا ہو یا کسی پروفیشن میں جانا ہو تو مشورے کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں. اسی طرح ہر ادارہ فیملی ہے. ہر ادارے میں ایک سربراہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا خاندان ہوتا ہے، اور اس خاندان میں بڑے چھوٹے سب ہوتے ہیں. اب جب وہ خاندان بن جاتا ہے تو پھر وہ خاندان کی طرح ایکٹ کرتا ہے. لیکن اگر خاندان نہ بنایا گیا ہو اور وہ صرف ایک اپنی فار ایگزامپل صرف کمائی کے لیے وہاں پہ گئے ہوں یا اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے گئے ہوں یا اپنے جو ہے نا کوئی بھی اپنی پہچان یا مشہوری کے لیے گئے ہوں، تو آئی تھنک کہ جی وہ ادارے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ ان پمز انسیڈنٹ؟ سسٹم نہیں تھا. وہی میں نے کہا کہ جی جس طرح میں نے کہا فیملی سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح ہیلتھ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو دنیا میں، ساری دنیا میں لاگو کیا جاتا ہے. اس کو ISO سرٹیفکیشن کہتے ہیں. واٹ از ISO سرٹیفکیشن؟
ISO سرٹیفکیشن جو ہے یہ ایک سرٹیفکیشن کا وہ ایک ادارہ ہے جو کہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ جی یہ ادارہ اس قابل ہے کہ جی یہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرے. صحیح. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آبجیکٹیو کہ جی جو بھی مریض آتا ہے اس کو اس مریض کے مطابق اور اس کی ضروریات کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف یا کوئی اس میں نگلیکٹ نہ ہو، یعنی ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ ہو، ان کی آرام کا خیال رکھیں، ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں، ان کے ٹیسٹ وغیرہ سارے سسٹم. اور ہر جو اس ادارے میں کام کرنے والے ہیں سب کو اپنے اپنے ذمہ داری کا پتہ ہو کہ میں نے مریض کو داخل کرنا ہے تو کس طرح داخل کرنا ہے. پھر ایک ڈاکٹر آتا ہے جب وہ ہسٹری لیتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کو ایگزامن بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سینئر آتا ہے، اس کے بعد پورا سینئر آتا ہے. یہ تو روٹین کی بات ہے. تو روٹین تب صحیح سیٹ ہوگی جب وہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس کے مطابق چیک لسٹ ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی تو تب آپ کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے کہا ہو اس کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور اگر اس نے نہیں کیا یا پھر رجسٹر نہیں کیا یا لکھا نہیں ہے، جب تک کہ ثبوت نہ ہو کہ جی آپ نے کیا یا نہیں کیا، اس وقت تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. سر ابھی تک تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اور بہت زیادہ اطلاعات نہیں ہے، ایک انکوائری کمیٹی سنا ہے بن گئی ہے، اس میں تو یہ کہا ہے کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے. تو کیا اس کے بارے میں پہلے کسی کو سوچنا نہیں تھا؟ کوئی مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں دیکھنے والا پہلے نہیں تھا؟ اور پھر دروازہ بھی بند تھا اور سٹاف بھی کوئی نہیں تھا. تو یہ چیزیں کیا پاسبل ہیں یا ایگزیجریٹڈ فارم آف انفارمیشن ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل تھیں اور ہیں، اور سب کو پتہ ہے. بلکہ اب تو پورے ملک کے ہسپتالوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ جی کسی جگہ بھی فار ایگزامپل اگر تو آگ لگ جائے تو اس کی ڈرل نہیں ہوتی، اور کسی بھی ہسپتال میں اس کے کوئی SOPs نہیں ہے. اگر تو وہ ہیں بھی تو کسی کو یاد نہیں ہے. اگر تو کوئی مشین پڑی بھی ہوئی ہے، اگر اس کو چلانا اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ مشین پڑی ہے یہاں پہ، تو وہ کس طرح چلا سکتا ہے؟ تو یہ ایک کانسٹنٹ اویئرنیس کی بات ہے اور کانسٹنٹ ایکشن کی بات ہے کہ یہ بندہ کبھی کبھی ایکسپیریمنٹلی اور کبھی کبھی ڈرل کے طور پہ یہ اس طرح کے واقعات کرا دیتا ہے، ریہرسل جسے کہتے ہیں. فار ایگزامپل اچانک زلزلہ آ گیا تھا فار ایگزامپل. تو جب زلزلہ آیا تو میں کلاس میں تھا اور ہم جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو ہم کلاس میں تھے اور وارڈ میں تھے. تو جس وقت ساری چیزیں گرنے لگیں تو میں نے ہماری کلاس 17-18 لوگ تھے. میں نے کہا ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے مریض یہاں پہ ہیں، اگر گرنا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. وہ تو آپ تھے، یہ کون سا سٹاف تھا اور ڈاکٹر تھا جو دروازہ بند کر کے چلا گیا؟ آپ کی بات ہوئی؟ دیکھیں یہ جو دروازے بند کرنے والی بات ہے نا، یہ تو بہت پہلے سے، میرے خیال میں آج سے کوئی 30 سال پہلے سے جو ہے نا، کبھی ایک دروازہ کبھی دوسرا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. اور نہ صرف مریضوں کو بلکہ ہمارے بھی آنے جانے جو سٹاف ہوتا تھا ان کو آنے جانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی. کیونکہ ایک دن ہم آ رہے ہیں ایک دروازے سے، دوسرے دن بغیر کسی اطلاع کے وہ بند ہوتا تھا، ہمیں پھر ڈیٹور کر کے دوسرے دروازے سے جانا پڑتا تھا یا پیچھے سے آنا پڑتا تھا. اب اس میں کیا ان کی وہ ہوتی تھی، جو بھی ان کی ضروری بات ہے، کسی نے کسی وجہ سے تو انہوں نے بند کرنا تھا نا. اگر تو بند کرنے کی ضرورت پڑی تو اطلاع تو دے دے لوگوں کو کہ کیا دروازہ بند ہوتا ہے. Who would you blame? نرسنگ سٹاف، ڈاکٹرز، جو مریض کے ساتھ عزیز ہوتے ہیں، سسٹم، ٹیکنیشین، کس کو مینٹیننس کا ہے؟ میں کسی کو بھی ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہرا سکتا کہ ذمہ داری کسی کو سونپی نہیں گئی نا. وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ کسی کی ذمہ داری ہے. ہر بندہ فری ہے، جو مرضی آ جائے. ایک مینیجر آ گیا، ایک سپروائزر آ گیا، اس نے بند کر دی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سب سے اوپر، اگر وہ بھی کرتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے کرتے ہوں گے. اور جب وہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے فار ایگزامپل اناؤنس کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ دروازہ بند ہے، آپ دوسری راستے پہ جائیں. فار ایگزامپل I am not talking about the entrance gate of PIMS. I am talking about NICU کا گیٹ. ہر دروازہ چاہے وہ NICU کا ہے، یہ چاہے وہ مین ہے، چاہے وہ دفتر کا ہے، چاہے وہ یہ نہیں. اگر تو ڈاکٹر فار ایگزامپل وہاں پہ رات دن کام کرتا ہے، اس کو سارے دروازے کو پتہ ہے. لیکن اگر وہ بھاگ کے جا رہے ہیں ایمرجنسی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور اچانک آگے سے دروازہ بند ہے تو اس کو پھر وہی ایمرجنسی کو پورے اسپتال کا چکر لگا کے جانا پڑتا ہے، ڈیٹور کرنا پڑے گا. اب یہ کیا ہے، سسٹم نہیں ہے کہ جی جب بھی دروازہ بند کرو تو اس سے پہلے اعلان کرو
اور اس کے ساتھ ہی اعلان کرو اور سب کو بتاؤ کہ یہ دروازہ بند ہے۔ ٹریڈیشنلی ٹیکنیکلی اینڈ پروفیشنلی NICU کے اندر جو نیٹل انٹینسو کیئر یونٹ ہے کتنے لوگ پریزنٹ ہونے چاہیے؟ دیکھو وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے مریض ہیں۔ نارملی 3-4 تو ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیٹ انوالوز نرسز اینڈ ڈاکٹر؟ جی، نرسز اینڈ ڈاکٹرز 3-4 تو ضرور ہوتا ہے، اور اس میں ایک سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، اور اکثر نیو نیٹ میں چونکہ خواتین زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، ہماری ایک بہت ہی اچھی ڈاکٹر تھیں جو کہ چلڈرن میں ہوتی تھی کئی عرصے سے، ڈاکٹر آسما ان کا نام تھا۔ آئی ریئلی سیلوٹ ہر the way she really look after the NICU of the children hospital۔ تو بات یہ ہے کہ جی وہ ڈسٹنگوش تھی اور وہ دھڑلے سے ساری چیزیں کرتی ہوتی تھی، اور ہمیں کبھی بھی کوئی شکایت اس وقت نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہی وہ چلی گئی تو اس کے بعد چونکہ ٹریننگ وہی پاس آن یا پھر اس کو سپروائز نہیں کیا گیا تو آبویسلی حالات پھر چینج ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ جو کہ مشنری ہوتا ہے وہ انفورس کرتا ہے ساری چیزیں، دوسرا جو ہے وہ ہر ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن یہ پرسنالٹی پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ سسٹم ہونا چاہیے، لکھا پڑھا ہونا چاہیے، باقاعدہ رولز ریگولیشنز ہونی چاہیے، اور اس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، SOPs۔ تو وہ SOPs جو ہیں وہ اگر آپ کے ہوں نہ ہوں تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی وقت بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی نقصان I ہو have سکتا spoken to a lot of people about this tragic incident, ہے۔ and everybody has his or her own justification۔ ہر ایک کے پاس اپنا جواز موجود ہے۔ نرسنگ سٹاف سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 30 مریض دیکھنے کی یا خیال رکھنے کی، ہم 300 مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم 3 دنوں سے سوئے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سے بات کریں، وہ کہتا ہے کہ ہم 40 مریض دیکھ سکتے ہیں، 400 مریض میں دیکھتا ہوں، میں خوش نہیں رہ سکتا، آئی کین ناٹ بی پلیزنٹ آل دا ٹائم۔ اور ایڈمنسٹریٹر سے بات کرے، وہ کہتا ہے ہمیں خرچہ نہیں ملتا۔ جو مینٹیننس والے سے بات کرے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گیجٹ کے پیسے نہیں۔ ہر ایک کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، تو جب سب کے پاس جسٹیفیکیشن ہے تو پھر تو غلطی کسی کی نہیں ہوئی یا کسی کی ہوئی؟ دیکھیں ہمارے ہاں اگین سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے ایک ہسپتال بنایا، اس کی کیپیسٹی ہے نا کسی حد تک، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کچھ تو سچ ہے نا۔ کیوں؟ یہ ہسپتال صرف اسلام آباد کے لیے اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کے لیے بنا تھا نا، اس کا کوئی 10 میل کے فاصلے پہ ایک اور اس طرح ہسپتال ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں اسلام آباد جس وقت پولی کلینک ہوتا تھا تو اسلام آباد صرف میرے خیال میں F7 تک ہی تھا، جی بہت سمجھ آ گئی۔ ہاں۔ پھر پمز بنا تو اب ہمارا اسلام آباد کہاں تک ہر جگہ پھیل گیا، اور صرف اسلام آباد میں مریض صرف اسلام آباد سے نہیں آتے، جی سارے پاکستان سے، سارے پاکستان سے آتے ہیں، اور ایون میں آپ کو بتا دوں کہ باہر سے بھی آتے ہیں، افغانستان سے، افغانستان سے بھی آتے ہیں، اور ایون انگلینڈ سے آنے لگے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں KPK سے بہت زیادہ لوگ، KPK سے بہت زیادہ آتے ہیں، اور اسی طرح کشمیر سے بھی آتے ہیں، گلگت بلتستان سے بھی آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، یعنی سیالکوٹ تک کے مریض آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جی جب، اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اسی بات کہ جب سے یہ میٹرو بنا نا، اس کے بعد تو پمس پہ جیسے چڑھائی ہوگی، تو بات یہ ہے کہ جی اس کے لیے بھی سسٹم ہوتا ہے کہ جی جو ایریا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہسپتال ہے، وہ اس ایریا کے مریضوں کے لیے، جب تک وہ مریض آئیں تو ان کو انٹرٹین کیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ یہاں سے کہیں بھی چلے جائیں اور وہ ہسپتال آپ کو اکاموڈیٹ کرے، یہ بھی اس کے لیے بھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرے، گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے۔ وہ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اٹس ناٹ اے پاپولر اناؤنسمنٹ۔ اسی طرح مینیجر جو ہیں یا جو بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں یا جو بھی منسٹری ہے وہ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پاپولر۔ تو پاپولر ڈیسیجن جب آپ لینے لگتے ہیں تو وہ پھر ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے، بالکل صحیح وہ ہے، صرف پاپولر ہوتا ہے، پاپولیرٹی کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے سسٹم کے بارے میں بات کی، اینڈ آپ کا اسپیشل کنسرن، لوگ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، منسٹر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، ED کو بھی، ہو سکتا ہے دے بھی دیں، آئی ہیو نو انفارمیشن اباؤٹ اٹ۔ ول اٹ میک اینی ڈفرنس؟ نو، نو اینڈ نو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسرا آئے گا وہ کیا تیر مارے گا؟ جب سسٹم نہیں ہوگا تو وہ بھی اسی میں پھنس جائے گا نا، یہ تو دلدل ہے، اس میں جو بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں پریزنٹ منسٹر آف ہیلتھ، پریزنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پریزنٹ اسٹاف، ان کو ٹرین کر دیں،
ISO سرٹیفائی کروا دیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کر دیں اور ان کے ڈرلس کرا دیں. آپ کو ود ان نو ٹائم, میں نے کہا آپ کو بلکہ بات ہو رہی تھی ہماری کہ جی 14 دن کے لیے مجھے تھوڑا سا اختیار ملا تھا, اور آپ حیران ہوں گے کہ دا نیوز میں آرٹیکل آ گیا تھا کہ جی PIMS ہیز چینجڈ, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شاہینہ مقبول نے شاہینہ مقبول نے وہ آرٹیکل لکھا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جب وہ آرٹیکل پہنچا ہمارے چیف کو, جن کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا, جن کی غیر موجودگی میں کر رہا تھا, وہ سب سے پہلے دوڑے آئے اور لوگوں کو یہ ایکسکیوز دینے لگے کہ میں نے خلیق کو اس لیے بنایا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جو ہی آرٹیکل آیا تو باقی لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا. یار خطرہ, میں تو نیورو سرجن ہوں, میں نے تو واپس جا کے نیورو سرجری کرنی ہے, دیٹس مائی کراؤن, وہ ورک جو کہ میں کرتا ہوں, اینڈ دیٹ از لائک ایڈیشنل کائنڈ آف رسپانسبلٹی دیٹ واز گیون ٹو می اینڈ آئی آلویز ڈو مائی بیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اب جی پلیز تو لوگوں کو ٹرین کریں. اوکے, میرے خیال میں اسی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کہیں جی ISO سرٹیفائی, اسی منسٹر کو کہیں نہیں جی اس کے بالکل سسٹمز ہیں, اس کو لاگو کریں. ہیلتھ منسٹری کیا پورے ہمارے پاکستان کے ہیلتھ منسٹرز کو بٹھا کے کہیں کہ جی پہلے خود ISO سرٹیفیکیشن کر دیں, کیا نام ہے, پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور پھر یہ لاگو کریں. میں کہتا ہوں ود ان اے منتھ یو ول سی دا چینج. انکوائری کمیٹی, اس کے نتائج, رپورٹ, ان چیزوں سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں, آج تک مجھے بتائیں کتنے بڑے بڑے واقعات, اور بھی کئی سیلاب آئے اور کئی وہ پکڑے گئے, کراچی میں کتنی آگے لگیں اور کتنے اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہوئے تھے, آج تک کچھ ہوا؟ وہ تو آپ صرف فائلیں بھرتے ہیں نا, تو فائلیں بھرنے سے اور بیانات دینے سے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری پوٹینشیل جو ہے وہ ہیومن ٹریننگ میں ہے. ہیومن ریسورس کو آپ نے اس طرح بنانا ہے جو کہ کمپیٹنٹ ہو اور جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم ولنگ ہو. ٹھیک ہے, میں نے کرنی. اچھا, اور ان کے اوپر ایک وہ بھی ہو, ایسا ادارہ بھی ہو جو کہ اس کو مانیٹر کرے. ٹھیک ہے. لیکن سر یہ تو ہے نا کہ ایک پرابلم تو ہوا, ایک سانحہ تو ہوا, اٹس اے انارمس ٹریجڈی, تو اس میں کسی کی طرف تو فنگر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا, کسی کو تو کہنا ہے. آپ اگر اس کو, اس معاملے کی ذمہ داری آپ کو دی جائے, آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے, کس طرح ایویلویٹ کریں گے کہ ہوز فالٹ واز اٹ؟ آئی کین ناٹ, نو بڈی کین. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے اس ادارے کو ٹاسکس ہی نہیں سونپے, ایک بندے کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا ادھر بیٹھنا ہے, تو وہ اگر وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوگا تو آپ اسے نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں نہیں بیٹھے ہو. لیکن اگر آپ نے اسے کہا ہے نہیں تم ادھر بیٹھے رہو گے, تو وہ اگر بیٹھا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ نے اگر کہا ہی نہیں ہے, اس کی ٹریننگ ہی نہیں کی, آپ نے صرف ایک بندے کو جو کہ میڈیکل کالج سے نکلا آ کے میڈیکل افسر بنا دیا اور اس کی ٹریننگ نہیں کی, اس کو اس کے ٹرمز آف ریفرنس اور ٹرمز آف جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ان کے کام ہیں اور ان کی چھٹی کا ٹائم ہے یا اس کے, یعنی یو ہیو ٹو گیو مور دین ڈیوٹی ان ہیلتھ. اگر آپ can't give more than duty, it's not a duty, it's not a service, it's a service. یعنی اگر آپ سروس از مور دین ڈیوٹی, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی نیند بھی حرام ہو سکتی ہے, اس میں آپ کی چھٹیاں بھی غائب ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ کو ہو سکتا ہے 3 دن جو ہے 2 کے بجائے 10 مریض دیکھنے پڑیں اور 1 کے بجائے 5 آپریشن کرنے پڑیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی کافی جو ہے نا آرام اور اپنے سوشل لائف اور اپنی فیملی لائف متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک اس کے لیے کوئی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس میں اس کو ہیلتھ میں نہیں آنا چاہیے, نہ ہیلتھ منسٹر بننا چاہیے اور نہ چپڑاسی بننا چاہیے وہاں پہ. نہ اگر تو مالی بھی ہے اس ہسپتال میں تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا پودا لگانا ہے کون سا نہیں لگانا. اگر تو چوکیدار ہے اس کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کون سے مریض کو فوراً لے کے چھوڑنا ہے, اس سے جو کہ آپ کو پتہ ہے سینٹری کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کنٹرول کرتے ہیں, اس کو بھی کہ جی کس مریض کو میں نے چھوڑنا ہے اور کس کو کہنا ہے ذرا تھوڑا سا آرام کرو, یہ پہلے جائے گا کیونکہ دس از ہارٹ اٹیک اور دس از اے ہیڈیجری انکانشیس پیشنٹ ہے, اس کو پرائیورٹی دی جائے گی. ہر ایک بندہ جو کہ صفائی والا ہے اس کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ جی ویٹ انفیکٹڈ اور نان انفیکٹڈ
اور اسی طرح کون سا ٹاکسک اور نان ٹاکسک، ٹھیک ہے، اور کون سی والی ڈرائی صفائی کرنی ہے، کس جگہ ویٹ کرنی ہے، ایون یہاں تک ایس او پیز جاتے ہیں کہ جی جو صفائی والا ہے وہ بھی کیسے کرے گا صفائی، جو چوکی دار ہے وہ چوکی داری کیسے کرے گا. بٹ دس از این آئیڈیل سچویشن. آپ پمس کی ایمرجنسی میں چلے جائیں، وہاں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، وہاں پہ تو گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی بھی ایس او پیز ہے نا. آپ کہتے لوگوں کو کہ جی دیکھیں، آپ جب تک کوئی ڈاکٹر آپ کو ریفر نہیں کرے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس وقت تک آپ پمس نہیں آ سکتے. اس اسپیشلسٹ ہاسپٹل جب تک کہ ہیریڈیٹری نہ ہو، بندہ ایسے ہی آ جائے تو. لاسٹ کوشچن. ایک ٹریجڈی ہو گئی، ہم نے فائر فائٹنگ شروع کر دی فٹافٹ. اب اے سی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا سب کچھ ہو جائے گا. لیکن بہت سارے سانحے اس وقت سرکاری ہسپتالوں میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی پیمز، بہت سارے سانحے سرکاری ہسپتالوں میں پل رہے ہوں گے جو کسی وقت بھی بروک آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. ہم نے ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ریولیوشنائز کرنا ہے، ماڈیفائی کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. واٹ آر دا 3 or 5 مین اسٹیپس which should be taken by the government? دیکھیں، آپ اپنی کیپیسٹی بنا لیں کہ آپ نے کتنے مریضوں کو علاج کرنا ہے، آپ اس سے زیادہ نہ کریں. آپ کے پاس 30 بیڈز ہیں تو 30 مریض ہونے چاہیے، 60 نہیں ہونے چاہیے. جب بھی آپ کوالٹی ایشورنس کہاں ہوتی ہے، جہاں پہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھ لیں کہ پاپولیشن کتنی بڑھ گئی، تو کیا ہے اس کی کوالٹی ہماری کم ہو گئی نا. تو اس لیے کوالٹی ایشورنس کے لیے سب سے پہلے جتنی آپ کی وہ ہے سہولیات جتنی ہیں اتنی آپ جو ہے اس پہ بوجھ ڈالیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی سہولیات کم ہے تو آپ اعلان کر دیں کہ جو دوسرے اسپتال جائیں. ٹھیک ہے. یا پھر ان کو اجازت دیں. یہ اجازت ہے ہی نہیں. ایک مریض پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو کے آپ واپس آتے ہیں، اس کو کہاں بھیجیں. تو ڈاکٹرز بھی مجبور ہیں ان کو ایکسٹرا بیڈس پہ یا بینچز پہ یا پھر کوریڈور میں ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب حکومتوں کو اور ہاسپٹل بنانے چاہیے. بالکل بالکل بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. 1 point. اینڈ نیکسٹ یہ کہ ہر ہاسپٹل جب بن جائے تو اس کا جو علاقہ ہے، جس علاقے کو وہ سرو کرے گا اس کو وہ دیکھیں. انگلینڈ میں آئی ٹرینڈ ان انگلینڈ، تو انگلینڈ میں ایریا ہیلتھ اتھارٹیز ہوتی تھی اور پھر ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز ہوتی تھی. یعنی ایک چھوٹا علاقہ ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اسپتال ہیں، اور پھر ایک بڑا ہسپتال ہوتا تھا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا تھا. باقی میں سب جنرل قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے. جو اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے جیسے نیورو سرجری تھی، کارڈک سرجری تھی، یورولوجی تھی، گائنی آپس بھی اس میں آتا تھا، وہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہوتے تھے. اس میں ریسرچ بھی ہوتی تھی، اور اگر تو جو آس پاس والے اسپتال تھے وہ کنیکٹ کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل میں کیمبرج میں تھا تو ایڈنبرگس ہاسپٹل مین ہاسپتال تھا، لیکن ہم اپسوچ سے نارچ سے نیچے کینٹ تک یہ سارا ایریا ہم کور کرتے تھے. لیکن جو ہی وہ ایریا سے ادھر والے، ان لوگوں کو خود پتہ تھا کہ انہوں نے لندن جانا ہے، ان کو خود پتہ تھا کہ انہوں نے برمنگھم جانا ہے. تو لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جی جہاں میں جا رہا ہوں کیا وہاں پہ جگہ ہوگی، کیا وہاں پہ وہ سہولت مجھے مل سکے گی، یا کہ میں نے اس جگہ جانا ہے جو کہ میرے لیے اور میرے ایریا کے لیے مختص ہے. کیوں آپ ایک ہی ہسپتال کو پورے کراچی سے لے کے گلگت تک کے لیے جو ہے نہیں وہ کر سکتے. One last question and I need a brief answer to that. یہ جس طرح کا سانحہ ہوا پیمز میں، کیا اس طرح کا کوئی مزید سانحہ ہونے کا امکان موجود ہے؟ اگر اسی طرح رہے بالکل ہے، آج بھی ہو سکتا ہے. میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں کل ہی نہ ہو جائے، خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک. لیکن جب تک ہم نے یہی جو سسٹمز ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہے نہیں نا، ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اور سانے ہیں جو ہے نا یکدم نہیں ہوتے. کہتا ہے پرورش کرتے برسوں. ہاں ٹھیک ہے نا جی، یہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. سانحہ یکدم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے جو ڈرائیور وہ نہیں کرتا، فالو نہیں کرتا ٹریفک رولز، اسی کو ایک دن ایکسیڈنٹ ہونا ہے. جو ٹریفک رولز کو اور اسپیڈ لمٹ کو اور ہر ایک چیز کو اپنی گاڑی کو صحیح رکھتا ہے اس کے چانسز کم ہیں. لیکن اگر اپنی گاڑی کا خیال نہیں رکھیں گے اور ہم پتہ نہیں کسی نشے میں چل رہے ہوں گے اور ڈرائیو کریں گے تو ایکسیڈنٹ تو کسی نہ کسی دن ہونا ہے. اینڈ میرے خیال میں اس وقت ہم سب نشے میں.
ٹھیک ہے. I feel, I think we have to really come down to reality کہ جی یہ ایک دن میں نہیں ہونا, اس پہ پورا سال لگ سکتا ہے. آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں, اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو نیڈ کیا ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق, اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, وہ ساروں کو ملا کے جو اور تو چھوڑیں, آپ اپنا بجٹ دیکھ لیں. ہیلتھ بجٹ آپ کتنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دوسرے انتظامیہ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے کتنا بجٹ ہے, اور ہیلتھ کے لیے کتنا ہے, تعلیم کے لیے کتنا ہے. دو چیزیں ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ ٹاپ پہ ہونی چاہیے. جن کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی, جن کی ایجوکیشن اور ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کس طرح جو ہے نا کسی ملک میں ترقی لا سکتے ہیں. بالکل درست ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ, اور پھر سسٹمز, ان کو ایک سسٹمز میں ڈالنا ہے, اور ان کو پھر چیک اینڈ بیلنسز بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی جو جس بندے نے کسی اسپتال میں کام نہیں کیا ہوگا اس کو منسٹر آف ہیلتھ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک. جس بندے نے کبھی ایڈمنسٹریشن کی نہ ہو ہیلتھ میں, تو اس کو آپ سیکٹری ہیلتھ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک. یا پھر پورا ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اگر تو یہ آپ نے اگر تو ایک خاص قسم کا امتحان پاس کر لیا, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہاں پہ سب سے بڑی حکومت انہی کی ہوتی ہے, تو اگر خاص قسم کا امتحان پاس کر لیں تو آپ ہر فن مولا ہو گئے. نہیں جی, ایسے تو نہیں ہوتا. therefore my request would be کہ جی اپنی نیڈ اسپیسیفک اور اپنے اس اسپیسیفک فنکشن اسپیسیفک, یہ جب تک ایس او پیز ڈیولپ نہیں ہوں گی, اور اس کو سب کچھ ایک ہی چیز میں, آنیسٹلی پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے. آئی ایس او انٹرنیشنل اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں, آئی ایس او سرٹیفیکیشن کرتے ہیں, اور آئی ایس او میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے تو سرٹیفائی ہو گئے. وہ ہر 3 یا 6 مہینے بعد وہ پھر اس کو چیک کرتے ہیں, ڈرل کرتے ہیں اور کیری آؤٹ کرتے ہیں کہ جی, اور اس کو ری سرٹیفائی کرتے ہیں, ورنہ تو وہ سرٹیفیکیشن کینسل ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آئی نو کہ ہاؤ بزی یو آر اینڈ یو بین ویری کائنڈ, یو اسپیئرڈ سم ویلیویبل ٹائم فار اس, اینڈ دس ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ فار اس, اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.